بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین۔ السلام علیکم یا علی علیہ السلام عدد مومنین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت ایک خبر جو ہے وہ زبان زد عام ہے کہ پاکستانی فیلڈ مارشل کا تہران میں اترنا اور تہران کے اندر جا کے پاکستانی سفارتکاری اور پاکستانی ڈپلومیسی کی ایک بہترین فتح۔ یہ صرف ایک خبر نہیں، تہران ایئرپورٹ پر فیلڈ مارشل کا اترنا آج جب دنیا خوف، حساب اور مفادات کے ترازو میں تولی جا رہی ہے، تو ایسے میں ایک منظر تہران کے ہوائی اڈے پر رقم ہوا۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل سید آصم منیر جنگی وردی میں ایک ایسے ملک کی سرزمین پر اترتے ہیں جس کی فضا بارود سے بھری ہوئی ہے، جس کے آسمان پر دشمن کے طیارے منڈلا رہے ہیں اور جس کے شہر زخموں سے چور ہیں، جس کی قیادت زمین کے نیچے پناہ لینے پر مجبور ہے، اور اس کا استقبال کرنے والا خود دشمن کی فہرست میں مطلوب افراد میں سے ہے۔ یہ صرف ایک آمد نہیں تھی، بلکہ یہ اعلان ہے، یہ وہ لمحہ ہے جہاں سفارتکاری کتابوں سے نکل کر جگر، غیرت اور حوصلے میں تبدیل ہو رہی تھی۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس سے پہلے یہ منظر تاریخ نے دیکھے ہوں گے، اور ہسٹورین اس بات کے گواہ ہوں گے کہ 1942 میں جب ونسٹن چرچل بمباری کے سائے میں ماسکو گیا تھا، لیکن وہ مجبور تھا، لیکن آج کی جو سفارتکاری ہے ہم اسے اس تناظر میں نہیں دیکھیں گے، اس لیے کہ یہاں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک پیغام دیا جا رہا تھا۔ آج معاملہ مختلف ہے، یہ فرضی جنگ نہیں ہے، یہ کوئی سفارتی کشیدگی نہیں ہے، یہ حقیقی آگ ہے، حقیقی لاشیں ہیں، حقیقی خطرہ ہے، اور اس آگ کے بیچ پاکستان کا سپہ سالار داخل ہوتا ہے۔ یہ ملاقات نہیں، یہ اعتماد کی معراج ہے۔ سفارتکاری کے درجے ہوتے ہیں، پیغام ہوتا ہے، رابطہ ہوتا ہے، نمائندگی ہوتی ہے، اور آخر میں خود جانا ہوتا ہے۔ مگر سب سے بلند درجہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر جب آپ دشمن کی فائرنگ رینج کے اندر ہوں تو پھر آپ اس سرزمین کے اندر قدم رکھیں، تو پھر آپ اعتماد بنانے نہیں جاتے بلکہ آپ اعتماد بن کے جاتے ہیں۔ فیلڈ مارشل کا جنگی وردی میں تہران میں اترنا یہ اتفاق نہیں تھا، بلکہ دنیا کو ایک پیغام تھا اور دنیا کو ایک اعلان تھا کہ ہم صرف ایران کو دیکھ نہیں رہے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایران کی قیادت زیر زمین ہے، ہر ملاقات میں خطرہ ہے، ہر لمحہ نشانہ بنا جا سکتا ہے، مگر آج ایک ایسا لمحہ آیا کہ آج دنیا کی ایک اسلامک سپر پاور جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ ایک انسانی ڈھال ہے، یہ وہ پیغام ہے جو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، مگر دنیا سمجھ جاتی ہے۔ جب تک ہم یہاں ہیں کوئی حد پار نہیں کی جائے گی۔ پروٹوکول صرف امن کے دنوں میں ہوتے ہیں، یہ وقت پروٹوکول کا نہیں تھا، لیکن جس طریقے سے ایرانی وزیر خارجہ نے رن وے پہ آ کے فیلڈ مارشل سید آصم منیر کا استقبال کیا، اور وہ باڈی لینگویج اور وہ بغل گیر ہونا اور وہ آنکھوں میں ایک اعتماد کا مسلسل قائم رہنا، وہ دنیا کو ایک پیغام تھا۔ پاکستان نے صرف ایک دورہ نہیں کیا بلکہ ایک کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان ثالث نہیں رہا بلکہ پاکستان ضامن بن گیا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں قومیں بڑی مشکل سے پہنچتی ہیں، جہاں فیصلے تاریخ کا رخ موڑتے ہیں، جہاں جرأتیں سیاست سے بلند ہو جاتی ہیں۔ اگر ایران نے دکھایا ہے کہ ہم نے اعتماد کیا ہے، تو پھر پاکستان نے بھی اس اعتماد کو بحال کیا ہے۔ یہ صرف ایک قدم نہیں تھا بلکہ یہ ایک رستہ تھا، یہ ایک منزل ہے، اور دعا ہے کہ یہ ایسا رستہ جو جنگ سے امن کی طرف جا رہا ہے، جس کے ثمرات عالمی نقشے پر ابھرنا شروع ہو گئے ہیں، یہ دنیا میں اپنا آپ منوانے پر بالآخر کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ صرف سیاست نہیں، یہ تاریخ ہے، اور تاریخ ہمیشہ بہادروں کے نام سے لکھی اور جانی جاتی ہے۔ آج اسی تمام موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تہران سے موجود ہیں ایک ایسے پاکستانی صحافی جنہوں نے بارود کے اندر، جنگ کے حالات کے اندر دنیا بھر کو، انٹرنیشنل میڈیا کو، عالمی اور غیر عالمی میڈیا کو، اور بالخصوص اردو جاننے اور اردو بولنے والوں کو لمحہ بلمحہ حقائق سے باخبر رکھا۔ جس پاکستانی نوجوان نے پاکستان کی خارجہ پالیسی، ایران کی خارجہ پالیسی، دفاعی پالیسی اور ایران کے اندر ہونے والے شہادتیں، ان گنت ہونے والے نقصانات مسلسل رپورٹ کیے۔ ہمیں فخر ہے کہ اس وقت ہمارے ساتھ پاکستانی وہ سپوت
موجود ہیں. میری مراد ہے جناب جان حسین. السلام علیکم جان. وعلیکم السلام آغا. میں بالکل بھی اس تعریف کا آئی تھنک ڈیزرو نہیں کرتا. میں بالکل آپ نے اصل میں تو خود آپ کو لک اپ ٹو کرتا ہوں ماشاءاللہ. جس حساب سے آپ حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں اور جس حساب سے آپ بیان کرتے ہیں حق کو، تو ہمارے لیے آپ انسپریشن ہیں. اور میرا کوئی وہ نہیں ہے اس میں. ہم تو بس اپنا کام کر رہے ہیں انشاءاللہ. اللہ نے جو ہے جس طریقے سے رکھا ہوا ہے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ نہیں، آپ بے کے شک کائنڈ بے کمنٹ. شک بے شک جون بھائی، آپ ان تمام تعریفوں کے آپ مستحق ہیں، آپ ڈیزرو کرتے ہیں. یقیناً جب حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو وہ ایک پرندہ جو اپنی چونچ میں پانی کا ایک قطرہ لے کے جا رہا تھا، وہ صرف اپنا نام لکھوانا چاہ رہا تھا کہ میرا شمار حضرت ابراہیم کے دشمنوں کے ساتھ نہیں ہے، حضرت ابراہیم کے ساتھیوں کے ساتھ ہے. تو ہم میں سے ہر ایک کی چونچ میں ایک ایک قطرہ ہے. اصل کردار تو وہ تھے جو اس تمام تاریخ کے اندر لکھے گئے. ہم نے تو اپنے حصے کا پانی کا ایک ایک قطرہ جو ہے وہ ڈالا. جان، میں سب سے پہلے آغاز کرنا چاہوں گا، اور میں کیونکہ آپ ہمارے چینل میں فرسٹ ٹائم آئے ہیں اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے، تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے، کیونکہ آپ تہران کے اندر رہتے ہیں اور آپ نے جس طریقے سے تہران کے اندر ایران کی سیاست کو کور کیا ہے، آپ جس طریقے سے ان تمام چیزوں کو ایک بڑے کینوس پہ دیکھتے ہیں، میں پوچھنا چاہوں گا کہ 40 سال کی دشمنی اور پھر 40 دن کی جنگ اور بالآخر مذاکرات کی ٹیبل، اور وہ جو 40 سال کی دشمنی میں نہیں منوایا جا سکا اور وہ 40 دن کی جنگ کے اندر بھی نتیجہ نہیں نکالا جا سکا، وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ پہنچے اور مذاکرات کی ٹیبل پہ بالآخر ایران اپنے انہی مطالبات کے ساتھ، اپنے انہی موقف کے ساتھ آ کے بیٹھا. اور ویسے میں یہ بات جو ہے وہ اپنے سننے والے ناظرین اور سامعین کو یہ بات ضرور پہنچاؤں گا کہ 40 کا جو فگر ہے، اس کو اسلام کے اندر بڑی اہمیت حاصل ہے. حضرت موسیٰ کو جو طور پہ بلایا تو وہ 40 راتوں کا وعدہ تھا. پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر میں جو اسلام کی فتح کا اعلان کیا تھا، وہ بھی 40 دن کا ہی وعدہ تھا. اور پھر 40 دن ہی کو ہی ہم اربعین حسینی کے نام سے یاد کرتے ہیں، جو شہادت حضرت امام حسین کے بعد آتے ہیں. تو 40 کا فگر جو ہے یہ اسلام کے اندر جو ہے یہ بڑی ایک اہمیت رکھتا ہے، بڑی منفرد حیثیت رکھتا ہے. تو ایک 40 دن کے بعد یہ تمام معاملات کا مذاکرات کی ٹیبل پہ آ جانا، بالآخر ان گنت شہادتیں، بہت سارے ایران کے نقصانات، ان سب کے بعد جب مذاکرات کی ٹیبل پہ آئے تو اپنی مرضی کی انہی شرائط کے ساتھ اور انہی سب کو لے کے آئے. میں جون آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ 40 سال کی دشمنی اور 40 دن کی جنگ کے بعد جب ایران مذاکرات کی ٹیبل پہ پہنچا تو آپ اس سفر کو کس انداز سے دیکھتے ہیں؟ آغا صاحب، میں اس کو ایک معجزے کے طور پہ دیکھتا ہوں. دیکھیں، وہ بے امریکہ جو اپنی بربریت جس نے پوری دنیا کے اندر مچائی ہوئی تھی، جس نے اپنے سارے جہاز اور کیریئر اور ٹینکیں اور جو بھی اس نے اسٹریٹو ٹینکر اور ریفیولرز اور E3 سینٹریز اور نہ جانے کیا کیا جو لے کے وہ آیا ایران میں، اس جی نے کوشش یہ کی کہ ایران میں رجیم چینج ہو جائے. اس نے کوشش یہ کی کہ ایران کا برسٹنگ میسائل پروگرام ختم ہو جائے. اس نے کوشش یہ کی کہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام، جو کہ پہلے سے ایران جس پہ کوئی وہ نہیں بنا رہا، بم نہیں بنا رہا، بہرحال جس کو امریکہ کہتا رہا کہ ہم نے تباہ کر دیا تھا پچھلی جنگ میں، وہ کسی طریقے سے دوبارہ ختم کرے. وہ امریکہ جو سپر پاور مانا جاتا ہے اس دنیا کے اندر تھا اب تو خیر، اور جس کے کہنے پہ ملک اپنے پوری پالیسیاں، پوری چیزیں بدل دیتے تھے، اس نے یہاں آ کے اپنے F-35 جو معجزاتی جہاز وہ دکھاتا تھا کہ امپینیٹریبل ہیں، ان کو گروا کے، اور اپنا جو اسرائیل ہے ان کا جو پراکسی ہے یہاں پہ، اس کو نقصان پہنچوا کے اور اپنے بیسس پہ تباہی دیکھ کے، اس کو حاصل کیا ہوا؟ اس کو حاصل ہوا کہ ایران جو پہلے اسٹریٹ آف ہرموز کے اندر اپنی خود کی کشتیاں نہ لے جا پا رہا تھا، جس کی کشتیوں کو آگ لگائی جا رہی تھی، وہ ایران آج اسٹریٹ آف ہرموز جو ہے وہ کنٹرول کر کے بیٹھا ہوا ہے. وہ ایران جس کی رجیم کے بارے میں کہا جاتا تھا جنوری فروری میں کہ یہاں پہ تو پروٹیسٹ ہو رہا ہے، یہاں پہ تو یہاں پہ لوگوں کو مارا جا رہا ہے، اس ایران میں ہمیں نظر آیا کہ جب ٹرمپ نے کہا کہ میں ان کی پوری تہذیب ختم کر دوں گا، سیولائزیشن ختم کر دوں گا، اس ایران کے اندر وہی لوگ برجوں کے اوپر اور پاور پلانٹس کے اوپر ہاتھ جوڑ کے جو ہے وہ ہاتھ ملا کے کھڑے ہو گئے کہ اگر مارنا ہے تمہیں تو ہم ساتھ جائیں گے. تو میرے خیال میں کہ یہاں پہ بالکل نقصان ضرور ہوا ہے ایران کا، بلڈنگیں تباہ ہوئی ہیں، لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، لیکن امریکہ ہار گیا اس جنگ کو. اور مذاکراتی ٹیبل پہ ان کا آنا میرے خیال میں ان کی ہار تسلیم کرنا ہے کہ یہ ہار چکے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے ایران اس کے اندر ان کو فیس سیونگ بڑی مشکل سے دے رہا ہے تو دے رہا ہے، ورنہ تو یہ اس کے بھی مستحق نہیں تھے. آیت اللہ خامنائی نے جیسا کہا تھا کہ نمرود اور فرعون
جس طریقے سے اپنے اوج پہ جو غرور اور تکبر کے ساتھ پٹکے گئے زمین کے اوپر، اسی طریقے سے ان کا بھی جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ بھی ان کا جو غرور اور تکبر تھا وہ بھی اسی طریقے سے مالا میٹ ہو گیا. تو میرے خیال میں یہ جو سیز فائر کی جو بات ہے اور جو آگے جنگ بندی کی بات ہے، اس کو تو پہلے ہی دن سے ایران کی نیشنل سیکورٹی کونسل کا جو سٹیٹمنٹ آیا اس کو ایک جیت کے طور پہ تصور کیا گیا، کیونکہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ایران کے ٹرمز پہ ابھی امریکہ بات کرنے کے لیے آ رہا ہے، اور وہی ٹرمپ جو پہلے سخاوت ختم کرنے کی بات کر رہا تھا، وہی آج اس کا ٹویٹ میں دیکھ رہا تھا، وہ تھینک یو کہہ رہا ہے کہ شکریہ بہت بہت، کہ جو اسٹیٹ آف ہارموز نیٹو ممالک اور دنیا کے تمام ممالک کھلوانے سے نہ کر پائے، امریکہ کی اپنی نیوی نہ کر پائی، تو اس کو ایران نے آخرکار کھولا اور اپنے ٹرمز پہ کھولا اور ٹول لیتے ہوئے کھولا. تو آئی تھنک یہ اور بہت ساتھ بڑی تھینک یو کے شکست. ساتھ انہوں نے آبنہ ہرمز کے ساتھ اس نے آبنہ ایران کا لفظ بھی استعمال کیا کہ جو آبنہ ہرمز تھا وہ آبنہ ایران بن گیا ہے. یقیناً فتح اور شکست کا معیار جو ہے وہ لاشوں کی تعداد کے ساتھ نہیں ہوتا، اپنے موقف اور اپنے نظریات کی فتح کے ساتھ ہوتا ہے. جب بھی جنگ اختتام پہ پہنچتی ہے تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ سر کتنے کاٹے گئے، لاشیں کتنی گریں، یہ دیکھا جاتا ہے کہ نظریہ کس کا جیتا. اور یہ مکتب کربلا کی روایات ہے کہ ہم نظریات کی فتح کو ہی حقیقی فتح سمجھتے ہیں، ہم جانوں کے نقصان کو شکست نہیں تصور کرتے. جان، میں دوسرا سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ خطے کے اندر جب ایران دنیا کی سپر پاور کے ساتھ برسر پیکار تھا اور اس کے علاوہ بہت سے ہمسایہ ممالک کے ساتھ بھی وہ حالت جنگ میں تھا، اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ایران نے مذاکرات کے لیے عمان کا انتخاب کیا تھا. پھر اس کے بعد ایسا ہم نے دیکھا کہ جبکہ ایران جانتا ہے کہ پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہے، ایک خطرے جو ایک انٹرنیشنل میڈیا کے طور پر یہ پھیلائے جانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ شاید پاکستان کے اندر امریکنز دباؤ بہت زیادہ ہے. پاکستان افغانستان کے ساتھ حالت جنگ میں تھا اور تھوڑا عرصہ پہلے وہ ہندوستان کے ساتھ اور انڈیا کے ساتھ ایک جنگ سے نکل چکا تھا. تو ان تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود مذاکرات کے لیے دوسری دفعہ عمان کے بعد تہران نے اسلام آباد کا انتخاب کیسے کیا؟ آگا میرے خیال میں پاکستان کو کسی بھی ملک کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. بالکل پاکستان کی صحیح. جو اسٹریٹجک بریلینس ہے اور جو ڈپلومیٹکلی جس طریقے سے پاکستان اپنے آپ کو پلے کرنا جانتا ہے. دیکھیں، ایک پہلے تو ایٹمی طاقت ہے پاکستان، ایک قوت رکھتا ہے، ایک آرمی، ظاہر سی بات ہے ایک مضبوط آرمی ہے پاکستان کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے پریشرز دوسرے ممالک میں اپلائی ہوتے ہیں اس طریقے سے پریشرز پاکستان میں اپلائی نہیں ہوتے. بالکل سعودی عرب کا پریشر ہے، امریکہ کا پریشر ہے، لیکن اس طریقے کا نہیں ہے کہ پاکستان جو امریکہ بولے وہی کرے گا. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایف بی آئی کا جو وہ تھا جو ان کا مجھے نام یاد نہیں آ رہا، لیکن ایف بی آئی کے بندے کو انہوں نے کھڑا کر دیا تھا سٹی کورٹ کے اندر لا کے، ہتھکڑیوں کے اندر. اور ایک عرب ڈپلومیٹ کے ساتھ جب میں نے دیکھا کہ سول ایویشن کے سامنے وہ ذرا جب زور سے بات کر رہا تھا یا چیکنگ نہیں کروانے دے رہا تھا، تو آپ نے دیکھا تھا کہ لڑائی بھی ہو گئی تھی وہاں پہ، بڑا ایک ایشو کریٹ ہو گیا تھا. تو پاکستان جو کام کرنا چاہتا ہے آخر میں پاکستان وہ کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. عمان بالکل اچھی نیت عمان کی بھی ہے، لیکن عمان کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ڈپلومیٹک بیلنس اور اسٹریٹجک جو بیلنس ہے اس کو مینٹین کر کے چل سکے. اور اتنی اسٹرینتھ بھی میرے خیال میں عمان کے اندر نہیں ہے کہ وہ کوئی کام مثبت طور پہ کسی طریقے سے دونوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک بیلنس پوزیشن رکھ کے چل سکے. تو میرے خیال میں جو محبتیں آفیشیل لیول پہ بھی ہیں اور جو عوامی لیول پہ بھی ہیں ایران اور پاکستان کے بیچ، آئی تھنک اس کے زمرے میں پاکستان سے اچھا ملک نہیں تھا نیگوسیشن کی جگہ کے لیے. کیونکہ پاکستان کے اندر ایران کو بھی ٹرسٹ ہے، ایران کو بھی بھروسہ ہے اور امریکہ کو بھی بھروسہ ہے. تو آئی تھنک بیسٹ پلیس ہے کہ جس کے اندر بیلنس مذاکرات ہو سکیں. بالکل صحیح. اچھا جان، جب پاکستان کا، کیونکہ میں یہ ظاہری طور پہ آپ بھی پورے انٹرنیشنل میڈیا کے اندر آپ رپورٹ بھی کرتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں، ایران کو دیکھنے کا زاویہ پوری دنیا کا تبدیل ہوا. ایران کو جس انداز میں دیکھا جا رہا تھا، جس انداز میں ایران کو پیش کیا جا رہا تھا کہ شاید ایران کے اندر ایک خالصتاً ایک مذہبی ماحول ہے، اور اس مذہبی ماحول کو افغانستان کے ساتھ کمپیریزن کیا جاتا تھا کہ جیسے افغانستان کے اندر ملائیت ہے، طالبانائزیشن ہے، تو اسی طریقے سے ایران کے اندر بھی ہے. مجھے یاد ہے کہ جب میں پچھلے کچھ عرصہ میں تہران میں تھا تو جب میری آپ سے بھی اور کافی اور احباب سے بھی ملاقات ہوئی تو مجھے خود یہ جان کے بڑا ایک میں شاکڈ ہوا کہ تہران کے اندر وہ جو ایک آزادانہ فضا ہے اور جس طریقے سے تہران کو یا ایران کو پیش کیا جا رہا ہے ویسا کچھ بھی نہیں تھا. لیکن اب پوری دنیا نے ایسا دیکھ لیا کہ اب ایران کو دیکھنے کا انداز لوگوں کا بدل گیا.
اب یقیناً پاکستان کے اندر بھی ایران کو دیکھنے کا انداز جو ہے، زاویہ جو ہے، وہ اب مذہب اور مسلک سے نکل کر لوگ ایران کو ایک بہترین تہذیب، ایک بہترین قوم کے اعتبار سے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر کچھ تکفیری عناصر جو ہر جگہ پر موجود ہوتے ہیں، یا کچھ ایسے گروہ جن کو یہ ساری چیزیں اچھی نہیں لگتی، یہاں پر ایک چیز جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ میں جب اس کے اوپر دیکھتا ہوں تو یہ سوال اٹھتے ہیں کہ دیکھیں، ایران نے ماضی کے اندر پاکستان کی بجائے ترجیحاتی بنیادوں پر ہندوستان کو رکھا، انڈیا کو رکھا، اور پاکستان کے ساتھ اس طریقے سے دوستانہ تعلقات کو قائم نہیں کیا۔ لیکن اگر ہم ہندوستان کی، میں اور آپ دونوں ہم پاکستانی ہیں، اور آپ کے اور میرے، ہم دونوں کے سننے والے اور چاہنے والے ہندوستان میں بھی موجود ہیں، تو جب ہم ہندوستان کی بات کریں گے، وہاں ہندوستان سے مراد اہل ہند نہیں ہے، وہاں پر مودی اور وہ مودی کی خاص ذہنیت اور اس ذہنیت کے حامل افراد ہیں، اور وہ مودی نواز میڈیا جو ہے، جو ان تمام چیزوں کو اجاگر کرتا ہے۔ تو اچانک یہ ایران کے اندر جو ایک رویے کے اندر تبدیلی آئی، تو جو حقائق سامنے آ چکے تھے کہ تل ابیب میں 48 گھنٹے پہلے مودی جو ہے وہ تل ابیب سے نکلتا ہے اور تہران کے اندر جو ہے وہ حملہ ہو جاتا ہے۔ ایک وہ ملک ہے جو آپ کو اٹیک سے پہلے آپ کے دشمن کے ساتھ کھڑا ہے، اور ایک دوسرا ملک وہ ہے جو عین حالت جنگ میں، جب آپ کے فضائی حدود جو ہیں وہ بند کی جا چکی ہیں، اور وہاں پہ آ کے اترتا ہے۔ تو اب اس ایک تناظر کو جب ایرانی دیکھیں گے، تو کیا جیسے پاکستان میں اور دنیا میں ایران کو دیکھنے کا زاویہ تبدیل ہو چکا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب ایرانیوں کے اندر بھی پاکستان کو دیکھنے کا زاویہ تبدیل ہو جائے گا؟ بہت اچھا سوال ہے آغا، اور میں تو بڑا کھل کے اس کے بارے میں بات کروں گا۔ دیکھیں، ایران کے جو تعلقات رہے انڈیا کے ساتھ، وہ صرف اکنامک تعلقات تھے۔ اس کے اندر ہمیں نظر آنا چاہیے کہ جس طریقے کے پوری دنیا جب تیل نہیں خرید رہی تھی ایران سے، تو چائنا اور انڈیا ہی تھے جو تیل خرید رہے تھے، اور ہوں، اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ پریفرنس ایران نے پاکستان کو دی۔ گیس پائپ لائن آپ کو یاد ہوگا، گیس پائپ لائن بچھائی یہاں سے، اور دوسری طرف سے گیس پائپ لائن نہیں بچھی۔ تیل ہوں، بیچ سکتے تھے، برابر میں ہی ہے، بالکل بک سکتا ہے، لیکن وہ نہیں بکا۔ تو انڈیا جو تیل خرید رہا تھا اور جو اکنامک بینیفٹ دے رہا تھا، وہ بہرحال ایک چیز ہے جو کاؤنٹ ہوتی ہے، جبکہ اسی دوران اسی چیز کے دوران کشمیریوں کا ساتھ آیت اللہ علی خامنائی نے کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ ابھی بھی اگر آپ کشمیر میں دیکھیں تو باقاعدہ جو ریلیاں نکلتی ہیں، وہ بہت بڑے پیمانے پہ ریلیاں نکلتی ہیں ایران کی سپورٹ میں۔ ہوں، اور ایران انڈیا میں جو مسلمان ہیں ان کے حق میں بھی ہمیشہ آواز اٹھائی، ہمیشہ پالیسی میکنگ اس کے ساتھ ہی کی۔ تو اکنامک تعلقات تک ریسٹرکٹڈ تھا۔ پاکستان کے ساتھ جو کنسرنز رہے، وہ کس چیز کے کنسرنز رہے؟ پاکستان کے اندر BLA اور ایران کے اندر جیش العدل اور جند اللہ، ان کے بارے میں تاثر ہوتا تھا کہ شاید یہ پاکستان اور ایران آپس میں ان گروپس کو سپورٹ کر کے لڑوا رہے ہیں۔ جبکہ بعد میں ہمیں پتا چلا، ابھی تھوڑی دیر پہلے جب افغانستان کی جنگ ہوئی تھی، تو اس میں ہمیں پتا چلا کہ اصل میں تو BLA کا گڑھ جو ہے وہ افغانستان ہے، اور اس کو جو ہوں، سپورٹ مل رہی ہے وہ دوسرے ممالک کی طرف سے مل رہی ہے۔ اور BLA نے تو خاص بالکل۔ طور پہ اس جنگ کے اندر اسٹیٹمنٹ بھی دیا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں ایران کے اوپر حملوں میں۔ اور ہوں، ساتھ ہی ساتھ نظر آنا شروع ہو گیا کہ جتنے بھی گروپس ایران کے اندر بھی تھے، ان کا بھی گڑھ جو تھا وہ گٹھ جوڑ کہاں سے جا کے ملتا تھا۔ تو اس کے ہوں، اوپر جو CIA اور موساد کی جو کوششیں تھیں کہ ایران اور پاکستان کو الگ رکھا جائے، ان کے بیچ میں لڑائی رکھی جائے، ان کو جدا کیا جائے، وہ ہوں، ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ سامنے آ گئی ہیں۔ چابہار کے معاملے میں بھی ہمیں دیکھا ہے کہ چابہار سے پہلے گوادر کے اندر جب پورٹ بن رہا تھا، تو ایران نے کہا کہ جی ہم شمولیت کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے اوپر ظاہر سی بات ہے انٹرنیشنل سینکشنز کی وجہ سے اور دوسری چیزوں کی وجہ سے نہیں ہو پایا وہ معاہدہ۔ ہوں، تو میرے خیال میں ایران کا جو ریلیشن شپ انڈیا کے ساتھ رہا، وہ صرف اکنامیکل ہی تھا ہمیشہ سے۔ اور آگے بھی اگر ہم بات کریں تو ہمیں یہ ابھی نظر آ رہا ہے کہ جس طریقے سے مودی نے جا کے اسرائیل کے اندر جا کے اس نے سوچا کہ ایران جنگ ہار جائے گا، اور میں پہلے سے اپنے آپ کو جو ہے نا وہاں پہ اچھی ہوں، سی اپنی ایک ریپو بنا لیتا ہوں، کیونکہ ایران تو ہارنے والا ہے جنگ۔ تو یہ بالکل ناپسندیدہ طور پہ دیکھا جا رہا ہے۔ انڈیا کی جو کشتیاں جا رہی ہیں ان سے پیسے بھی لیے جا رہے ہیں یہاں سے، اور جبکہ پاکستان کی جو ہوں، پیسج وے ہے وہ بالکل آپ کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کو بالکل بھی تنگ نہیں کیا جا رہا ہے اس معاملے میں۔ اور ساتھ ہی ساتھ کمیونیکیشن بلاک بھی ہو گئی تھی۔ ڈینا فریگیٹ کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، ڈینا کو ٹارگٹ کیا تھا یونائٹڈ اسٹیٹس نے۔ بہرحال لوگ کہتے ہیں انڈیا انٹیلیجنس دیتا ہے، انڈیا اتنی بڑی کشتی جب سمندر میں گھوم رہی ہے تو اس میں انڈین انٹیلیجنس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہرحال مہمان، ایران نے کہا کہ ہم مہمان تھے انڈیا میں، اور انڈیا کو ہوں، ہونا چاہیے تھا کہ یہاں پہ ایک کنڈمنیشن کم سے کم دے دیتا، ایک مذمتی بیان دے دیتا، لیکن انہوں نے نہیں دیا۔ اور ابھی بھی آپ دیکھیں گے انڈین میڈیا کے اندر جو گوڈی میڈیا ہے، میں سارے انڈین میڈیا کو برا نہیں ہوں، کہتا، کچھ صحیح۔ بالکل اچھا کام بھی کر رہے ہیں، تو لیکن جو میجورٹی میں جو نظر آتا ہے میڈیا، اس میں گورو آریہ نے جس طریقے سے عباس اراغچی صاحب کو جس طریقے سے ان کی توہین کی، کہا
مطلب میں لفظ نہیں یوز کرنا چاہوں گا، ان کو کیا کہا، اور کہا کہ پہلگام کے واقعے میں ان کو ہونا چاہیے تھا یہاں پہ، اور یہ آپریشن سندور میں بھی ہمیں جو ہے وہ پاکستان کی سپورٹ پہ. خیر بہرحال تو اس نے جو نازیبہ الفاظ استعمال کیے اور یہ چیزیں کی، انڈیا کا پرسپشن آلریڈی ایران کے اندر کوئی خاص نہیں ہے. اکنامکس کے حوالے سے بالکل جہاں پاکستان اور انڈیا خود بھی ٹریڈ کرتے رہے ہیں، آغا صاحب آپ کو بھی پتا ہے کہ دشمنی کے ہوں باوجود پاکستان اور انڈیا خود بھی ٹریڈ کرتے رہے ہیں. تو جہاں پہ انڈیا تیل خریدتا ہے ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ایک بندہ اگر دکان پہ آ رہا ہے اس کو بیچا اور کوئی مسئلہ نہیں. لیکن دوسری چیزوں میں کوئی انڈیا کے تعلقات اس طریقے کے میرا نہیں خیال ایگزسٹ کرتے ہیں جس طریقے سے لوگ سمجھتے ہیں. اب میرے سوال کا دوسرا حصہ جو تھا کہ جیسا کہ میں یہ بات جو ہے نا یہ زیادہ واضح اس بات کو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے پہلے حصے کی وضاحت کر دی، لیکن میں دوسرے حصے کی وضاحت زیادہ چاہ رہا تھا کہ ہم نے دیکھا کہ ایران کے اندر تشکر تشکر پاکستان تشکر کے Yes. نعرے، پاکستان زندہ باد کے نعرے، پاکستان پائندہ باد کے نعرے، اور ابھی سوشل میڈیا پہ ایرانی نغمے اور ایرانی ترانے جو ہیں وہ پاکستان کے لیے اور بالخصوص فیلڈ مارشل کی تہران اترنے کے بعد جو ہیں، تو کیا اب ایرانی عوام کے اندر پاکستان کے لیے جو ایک جذبہ اور جوش محبت ہے، آپ اس کو کس انداز میں دیکھ رہے ہیں؟ بالخصوص آپ ایرانیوں سے ملتے ہیں، ایرانی سماج اور ایرانی ثقافت، ایرانی تہذیب کے اندر رہتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں ایرانی عوام اور پاکستانی عوام کے تعلقات کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ میں خود بھی پاکستانی ہوں، تو میں جب جاتا ہوں کہیں میں ملتا ہوں، اور جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا آپ پاکستانی ہیں تو لوگ فوراً گلے ملاتے ہیں، میرا شکریہ ادا کرتے ہیں، جبکہ میں نے کچھ کیا نہیں. بہرحال کہتے ہیں کہ آپ پاکستانی ہیں، پاکستان نے ہمارا بہت ساتھ دیا ہے. اور باقاعدہ یہاں ریلیز بھی نکلی ہیں جس کے اندر پاکستان کے لیے بالخصوص پروگرامز جو ہیں وہ ہوں منعقد کیے گئے. آپ نے دیکھا اسپیچز انوائٹ بھی کیا پاکستانی اسپیکرز کو اسپیچز دینے کے لیے، اور ظاہر سی بات ہے تشکر کے نعرے بھی لگے پارلیمنٹ کے اندر. اور جتنا شکریہ ادا کریں ایرانی، وہ نظر آتا ہے کہ کس طریقے سے کتنا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے پاکستان کے سارے رول کو اور پاکستان کے ہوں سارے سپورٹ کو. لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے، میں بڑا کھل کے کہوں گا، لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ شاید پاکستان امریکہ کی اس پہ کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، یہ بالکل غلط تاثر ہے. پاکستان کا اپنا فائدہ بہت ہے، ریجن کا اپنا فائدہ بہت ہے کہ معاملات ختم ہو. پاکستان کے اندر ایک وقار کی ایک بات ہے کہ جو دشمن 47 ایئرس تک ایک ساتھ جنہوں نے بات نہیں کی، جو لڑائی کرتے رہے، تو ان کو ساتھ لا کے بٹھانا پاکستان کی عزت، آئی تھنک بہت اس میں ایک وقار پاکستان کا ہے اور پاکستان کا کردار ہے. تو اس کو بالکل ایکسیپٹ بھی کرنا چاہیے اور اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور 12 دن کی جنگ میں بھی میں بتاؤں تو آغا صاحب 12 دن کی جنگ میں بھی پاکستان نے بہت سپورٹ کیا تھا ایران کو. کچھ ہوں باتیں تو ایسی ہیں جو میں بتا بھی نہیں سکتا، وہ اتنا اس حد تک سپورٹ کیا تھا پاکستان نے ایران کو. ظاہر سی بات ہے عوامی لیول پہ ایک تو سینٹیمنٹ بہت زیادہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے اپنے مفاد کے خلاف ہے کہ ایران ٹوٹے یا اسرائیل برابر میں آ کے بیٹھ جائے. اور ظاہر ہے ایک سینٹیمنٹ بھی ہے جو کیری کرتے ہیں آئی تھنک لوگ. تو اس میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان اور ایران نے جو ریلیشن شپ ابھی اپنا جو مضبوط کیا ہے، اور آگے بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ تعلقات انشاءاللہ امید ہے کہ اسی طریقے سے چلتے رہیں گے. انشاءاللہ. انشاءاللہ گیس پائپ لائن بھی بنے گی، انشاءاللہ ڈیفنس معاہدے بھی انشاءاللہ کر پائیں گے ایک ساتھ. تو مجھے تو بہت اچھا فیوچر نظر آتا ہے. اور بالکل یہ پاکستان، یہ کمال ہے کہ پاکستان نے کس طریقے سے منور کرتے ہوئے ساری چیزوں کو، کیونکہ ایران تو نہیں ماننے والا تھا. میں آپ کو سچ بتاتا ہوں، ایران کا کوئی موڈ نہیں تھا اٹیکس روکنے کا. ایران تو بالکل وہ کہہ رہے تھے آخری نہج تک ان کو لے کے جائیں گے. اور ظاہر ہے یہ کوئی صحیح اچھا نہیں ہے کہ آپ برے اتنی تباہی اور بربادی ریجن کے لیے اچھا نہیں ہے. اور ساتھ ہی ساتھ امریکہ کو بھی سمجھانا، ایران کو بھی سمجھانا، امریکہ کو بھی سمجھانا. تو آئی تھنک دونوں لیولز پہ پاکستان نے بہت اچھا اس میں کردار جو ہے وہ اپنایا ہے. اور آئی تھنک فیوچر میں بھی ایسے ہی چلے گا انشاءاللہ. اور پاکستان نے جو تاثر قائم کیا ہے کہ شاید جب اس سے پہلے جو ایک تاثر دیا جا رہا تھا کہ امریکن جو ہے وہ فورن پالیسیز جو ہیں وہ پاکستان کی فورن پالیسیز کو چلاتی ہیں، اور امریکن فورن آفس جو ہے وہ پاکستان کے فورن آفس کو چلاتا ہے، تو اب دنیا نے یہ دیکھ لیا کہ پاکستانی فورن آفس جو ہے وہ واشنگٹن یہ کے اور نیو یارک کے فورن آفس کو چلا رہا ہے. میں اگلا سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا پہ ایک تاثر جو ہے، میں ان تمام سوالات کا تعلق جو ہے وہ ان چیزوں کے ساتھ ہے کہ جو اب ذہنوں میں ابھرنے شروع ہوئے ہیں، کہ جب فیلڈ مارشل سید آصم منیر تہران پہنچتے ہیں تو تہران پہنچتے ہی ہم نے دیکھا کہ ان کی استقبال کے لیے وزیر خارجہ عباس عراقچی صاحب جو ہیں وہ موجود تھے. اس کے بعد ان کی جو ملاقاتیں ہیں وہ ایک چھت کے نیچے ہی تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ نہیں ہوئی. وہ ایرانی پریزیڈنٹ سے علیحدہ ملاقات کرتے ہیں، وہ ایرانی سپیکر باقر کالیباف کے ساتھ علیحدہ ملاقات کرتے ہیں، پھر وہ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر میں جاتے ہیں، وہ ملاقات علیحدہ کرتے ہیں. تو میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا، کیونکہ یقیناً ایران حالت جنگ میں ہے، تو اختیارات کا توازن قائم نہیں ہے، یا فیصلہ ساز افراد جو ہیں وہ کسی ایک پیج پر نہیں ہیں، تو
ان تمام افراد سے جو علیحدہ علیحدہ ملاقاتیں ہیں، کیا اندرونی اختلافات کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا سیکیورٹی بنیادوں پر علیحدہ علیحدہ مل کے ان تک وہ پیغامات پہنچائے جا رہے ہیں؟ جی دیکھیں بہت اچھا سوال ہے، اور لوگ بالکل سوچتے ہیں کہ کوئی ڈسرپشن ہے یا آئی آر جی سی. میں بڑا کھل کے بات کرتا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید آئی آر جی سی کا کنٹرول ہے پورے ایران کے اوپر. اس کے اس سے متعلق میں کچھ دلیل دینا چاہوں گا. دیکھیں پہلی چیز جو ہے وہ دیکھنے کی یہ ہے کہ 9 دن جو سپریم لیڈر نہیں تھے، تو کیا اس دوران کوئی کو ہوا، کوئی ریفارمسٹ بندہ آیا یا کوئی ملٹری ڈکٹیٹر آیا؟ کوئی نہیں آیا. انفیکٹ جو لیڈرشپ ہے وہ تو ویسی ملٹری لیڈرشپ بھی ختم ہو چکی تھی. تو یہ ہم، کون ہے آئی آر جی سی کنٹرول اگر کر رہا ہے تو کون کر رہا ہے؟ وہ تو سارے لیڈران تو ختم ہو چکے تھے. اور دوسرا یہ کہ ابھی اگر آپ دیکھیں تو سیز فائر جو اناؤنس ہوئی اس کے اندر ایران اگر آئی آر جی سی واقعی کنٹرول میں ہوتی تو ہمیں نظر آتا کہ وہ سیز فائر نہ کر جاری رکھتے جو سیز فائر. ہم، تو ہمیں صحیح نظر ہے. آتا کہ وہ سیز فائر نہ کرتے، ہمیں نظر آتا کہ وہ سیز فائر کے خلاف جاتے اور اٹیکس کو جاری رکھتے. وینسڈے نائٹ ہم، کی میزائلوں کی تصویریں اور ویڈیوز میرے پاس ہیں، وہ میں آپ کو بھیج سکتا ہوں، جو کہ ہم، چلانے والے تھے لیکن نہیں چلائی. کیوں؟ کیونکہ آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی نے حکم دیا کہ نہیں، ابھی آپ کو سیز فائر کی پاسداری کرنی ہے. تو ہم، بالکل دیکھیں ایک جو یونیفائڈ پالیسی ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے. جتنے ڈیمانڈز آئی جی سی کے اسٹیٹمنٹس ایشو ہوئے تھے ان میں بھی آپ دیکھ لیں، اور جو سیاسی لیول پہ اسٹیٹمنٹس ایشو ہوئے تھے ان کو بھی آپ دیکھ لیں. دونوں کے فنڈامنٹل ڈیمانڈز ایک ہی ہیں، ان کو انداز بیاں دوسرے طریقے کا ہے. پولیٹیشنز کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ڈپلومیسی ہے یا جو پش بیک ہے، جو جنگ کے اندر ہیٹڈ جو سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں چیزیں، اگریشن نظر آ رہی ہوتی ہے، اس کو فلٹر کرتے ہوئے اپنے بیانات کو سامنے رکھتے ہیں. اور ملٹری کا تو کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ اگریسو ایک پوسچر دکھائیں. تو میرے خیال میں یہ چیز واضح ہے کہ کنٹرول کسی ایک پارٹی کا یا کسی ایک فرد کا ایران کے اوپر نہیں ہے. ساری چیزیں بیلنس ہو کے چلتی ہیں. حتیٰ کہ میں یہ بھی کہوں گا کہ پچھلے مذاکرات میں جو جے سی پی او اگریمنٹ ہوا تھا 2015 کا، آیت اللہ علی خامنائی جو شہید ہو چکے ہیں وہ خلاف تھے. ان کی سپیچز باقاعدہ موجود ہیں کہ میں ان کی رضامندی نہیں تھی کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کرے ایران. انہوں نے کہا نہیں کرنے ہم، چاہیے، لیکن بہرحال روحانی چونکہ ایگزیکٹو ڈیسیجن میکنگ اس کے ہاتھ میں تھی، وہ پریزیڈنٹ تھے، تو انہوں نے اپنے جو فیصلہ لیا اپنی کیبنٹ کو دیکھتے ہوئے لیا. تو میرے خیال میں یہاں پہ تمام فریقین ایک سسٹم کے حساب سے چل رہے ہیں. اگر کوئی ڈس اگریمنٹ ہوتا تو مجھے نہیں لگتا کہ لڑائی رک پاتی. مجھے لگتا کہ ایران کنٹینیو کر رہا ہوتا لڑائی. جبکہ ابھی بھی دیکھیں، ابھی بھی لوگ نظر آتے ہیں. ڈاکٹر کالیباف کیا ہیں؟ انقلابی ہیں. عباس راکچی کیا ہے؟ ریفارمسٹ ہیں. تو ابھی بھی نظر آتا ہے کہ مختلف سوچ کے یا مختلف پارٹیز سے سینٹیمنٹ رکھنے والے لوگ اس وقت ہیں. نبویان صاحب جو ہیں یا رضائی صاحب کو دیکھ لیں آپ، جو ڈیپٹی چیف ہیں نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کے، انہوں نے کہا کہ میرا پرسنل اوپینین یہ ہے کہ نہیں جانا چاہیے مذاکرات میں. باقاعدہ بیان موجود ہیں. ہم، لیکن ہم. بہرحال ایران پھر بھی مذاکرات میں گیا. تو یہ فیصلے میرے خیال میں سب کی ایک ساتھ ایک پیج پہ ہونے کی وجہ سے ہو رہے ہیں. اگر کوئی ڈسرپشن ہوتی تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے یہاں پہ. یا ریفارمسٹ کینڈیڈیٹ کو لے آتے یا کو کر لیتے، مارشل لاء لگ جاتا. ایسی کوئی سچویشن نہیں آئی، اور ابھی بھی سیز فائر جو ہے وہ چل رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جون، میں پوچھنا چاہوں گا کہ جیسا کہ مذاکرات کا پہلا راؤنڈ اسلام آباد میں ہوا، اور اسلام آباد کا وہ راؤنڈ جو ہے وہ 21 گھنٹے پر یقیناً اس کو تمام دنیا نے دیکھا کہ یہ سنجیدہ مذاکرات تھے جو 21 گھنٹوں کے طویل دورانیے پر محیط رہے. اور اس دوران جو ہے اس کے بعد امریکن وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس کا واپس نکلنا اور ایک مختصر سی پریس کانفرنس کرنا، اور اس کا یہ کہنا کہ میں نے اب یہ بال جو ہے وہ تہران کی کورٹ کے اندر ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے. اس کے بعد فوری طور پر ایرانی ڈیلیگیشن واپس نہیں پہنچتا، اور تھوڑی ٹائم کے بعد ایرانی ڈیلیگیشن وہاں سے نکلتا ہے. اس کے بعد نیو یارک ٹائمز رپورٹ کرتا ہے، خلیج ٹائم رپورٹ کرتا ہے، الجزیرہ رپورٹس کرتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ تمام ہی معاملات جو ہے وہ طے پا چکے ہیں. صرف اور صرف ایک ڈیوریشن پیریڈ، جس کو آپ نے بھی سنا ہوگا، ہم سب نے سنا کہ 5 سال اور 20 سال کا جو دورانیہ ہے، اس کے اندر ابھی اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور اسٹیٹ آف ہارمز کے کھلنے اور اس کے ٹول کے اوپر بات ہو رہی ہے. اور یہاں پر آ کے ان 2 شرائط کے اندر جو بات وہ رکی ہوئی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ان دونوں شرائط میں سے یہ اس کے اندر شامل تھیں، یا اس کے علاوہ بھی کچھ اور شرائط ہو سکتی ہیں؟
دیکھیے نیوکلیئر کی جو بات ہے، میرا نہیں خیال نیوکلیئر کبھی بھی مسئلہ رہا ہے امریکہ کے لیے. جوزف کینٹ جو کاؤنٹر ٹیررزم کا چیف تھا، جو اس نے ریزائن کیا، تو اس نے اپنے ریزگنیشن میں بھی لکھا کہ ایران ہیز نو انٹینشنز ٹو کریٹ اے نیوکلیئر ویپن. امریکہ کی اپنی جو ایجنسیز ہیں، ڈیفینس انٹیلیجنس اسیسمنٹ ہے، CIA دیکھ لیں آپ، اور IAEA کی اپنی اسیسمنٹ دیکھ لیں، ایران کبھی بھی نیوکلیئر ویپن نہ بنانا چاہتا تھا، نہ بنائے گا آئی تھنک ابھی بھی. اور یہ بات امریکہ کو پتا ہے. اس کو آن دا سرفیس کیوں دکھایا جا رہا ہے اس کو، اور یہ ایسا مسئلہ ہے جو 2 منٹ میں حل ہو سکتا ہے. ہوں عمان کے اندر بھی رضامندی دکھائی تھی، JCPOA ایگریمنٹ بھی ہو گیا تھا. اصل جو مسئلہ ہے، اصل مسئلہ اسٹریٹ آف ہورموز کا ہے، اور اصل مسئلہ ہے تمام مزاحمتی گروہ کے اوپر حملے بند کرنے کا. دیکھیں ہوں یہ جو ہوا، آپ نے دیکھا کہ سیز فائر ہوئی، ٹیمپرریلی سیز فائر ہوئی لبنان کے اندر. پھر جب ایرانی ڈیلیگیشن پہنچی تو تھوڑا سا ہمیں نظر آ رہا تھا کہ اسرائیل دوبارہ سے اٹیکس شروع کر رہا ہے، اور ایرانی ڈیلیگیشن کو بھی یہ محسوس ہو گیا تھا کہ یہاں لبنان کا کوشچن تھوڑا سا ادھر ادھر ہو رہا ہے. بہرحال وہ بھی اگر دیکھ لیں کہ وہ ابھی ریزالو ہو گیا، اور ٹرمپ نے اس کو کہہ دیا ہے اسرائیل کو کہ اب اسرائیل نہیں کرے گا حزب اللہ کے اوپر حملے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایشو ابھی ریزالو ہو گیا ہے، اس کے اوپر ابھی بھی کلیئرٹی لیکن باقی ہے. دوسرا جو اسٹیٹ آف ہورموز کا مسئلہ تھا، وہ یہ مسئلہ تھا، اور میں نے بات کی ان لوگوں سے جو حصہ تھے ڈیلیگیشن کا. مسئلہ یہ تھا کہ امریکہ کو ٹول سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ امریکہ چاہ رہا تھا کہ امریکہ اور ایران مل کے کنٹرول کریں اسٹیٹ آف ہورموز کو. ہوں اب ایران کا کہنا یہ تھا کہ بھئی کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ جو چیز جنگ میں نہ جیت پائے، وہ آپ مذاکرات میں کیسے آپ جیت سکتے ہو؟ کیونکہ ایران کے پاس تو ایک ہی لیوریج ہے کہ وہ اسٹریٹ آف ہورموز، نیوکلیئر ویپن تو ہے نہیں، ان کے پاس ایک ہی چیز ہے امریکہ کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور وہ ہے اسٹریٹ آف ہورموز. اب اگر ایران بالکل صحیح. اجازت دے دیتا ہے کہ امریکہ اور ایران مل کے کنٹرول کریں، اور امریکہ اپنی نیوی لے آتی ہے اسٹریٹ آف ہورموز کے اندر، تو ظاہر سی بات ہے کل کو تو اگر حملہ کرنے پہ آیا امریکہ تو جو ایک چیز جو ہاتھ میں ایران کی لے سکتا تھا ایران، وہ بھی ختم ہو جائے گی. تو ایرانیوں نے کہا کہ اٹ میکس نو سینس. پھر انہوں نے بیچ میں بیلسٹک میزائلوں کی بھی بات کرنا شروع کر دی مذاکرات کے دوران کہ جی آپ کی بیلسٹک میزائلوں کا رینج. اب اس کے اوپر بہرحال ایرانیوں نے اس کو بالکل ہی سائڈ لائن کر کے کہ نہیں جی یہ سوال تو اٹھانا ہی نہیں تھا، یہ تو ہم بات کرنے آئے نہیں ہے اس چیز کے اوپر. تو بہرحال جو مسئلے تھے میجر، وہ میرے خیال میں میجر مسئلہ، جبکہ یورینیم کا بھی مسئلہ ہے، دیٹ از ٹرو کہ 20 سال ہوں وہ کہہ رہے ہیں، 10 سال 5 سال کا ایران کی طرف سے ہے. یہ ایک مسئلہ ہے، لیکن یہ ایسا مسئلہ نہیں جو حل نہیں ہو سکتا. اور بالکل صحیح کہا آپ نے کہ بہت ساری چیزیں فنڈامنٹل اگریمنٹ ہو گیا ہے دونوں سائڈز کے بیچ میں، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی اٹکی ہوئی ہیں جن کو ریزالو کرنا ہے. تو آئی تھنک یہی چیز ہے جس کو آئی تھنک اعتماد، سب سے بڑی چیز ہے اعتماد، کہ امریکہ کے اوپر اعتماد کس طریقے سے کیا جائے، اور امریکہ کو کس طریقے سے انشور کروایا جائے کہ وہ اس کے اوپر جو اگریمنٹ کرے وہ باؤنڈ بھی ہو اس کے ساتھ. تو آئی تھنک یہ چیزیں جو ہیں وہ ایران کو ابھی بھی تھوڑا سا اس کے اوپر جو ہے نا وہ شک و شبہات رہ رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اگر ریزالو نہیں بھی ہو پائے، دیکھیں سیکنڈ راؤنڈ اگر ریزالو نہیں بھی ہو پایا، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو دیکھیں پاکستان کے لیے تو ایک کامیابی ہے کہ وہ لے کے آیا 2 فریقین کو اور ان کو بٹھایا وہاں پہ. کام آئی تھنک پاکستان کی کامیابی ہو چکی ہے. اگر ہوں نہیں بھی طے پاتا کوئی اگریمنٹ، تو میرے خیال میں اسٹریٹ آف ہورموز ایران کے کنٹرول میں رہے گا، نیوکلیئر پروگرام ایران چلاتا رہے گا، سینکشنز ایران کے اوپر سے نہیں ہٹیں گی، اور جنگ دوبارہ نہیں ہوگی. میرے خیال میں اس طریقے کا کوئی سیٹ اپ جو ہے ہمیں نظر آ سکتا ہے. لیکن اگر اگریمنٹ ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ نیوکلیئر پروگرام کے اوپر ایران 10 سال کے لیے ہو سکتا ہے کمپرومائز کر لے، یا انریچمنٹ کے اوپر کیپ لگا لے. امریکہ دوسری سائڈ سے جو اسٹریٹ آف ہورموز ہے اس کے کنٹرول کو بھی ریکگنائز کرے کہ عمان اور ایران اس کو کنٹرول کریں گے. سینکشنز ہو سکتا ہے امریکہ ہٹائے نیوکلیئر انریچمنٹ کے ایکسچینج میں، اور ہو سکتا ہے کہ لبنان اور اسرائیل کی جو معاملہ ہے، حزب اللہ کا جو معاملہ ہے، وہ پرماننٹلی طے پائے، اور ان ساری چیزوں کو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کے تھرو ایک بائنڈنگ اگریمنٹ کے طور پہ سامنے رکھا جائے. میرے خیال میں یہ پاسبلٹیز دونوں ایگزسٹ بالکل کرتی ہیں. صحیح ہے. اچھا میں آخر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے پروگرام سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ نیوز پوری دنیا نے دیکھ لی کہ ایران نے عباس راچی صاحب کا ٹویٹ آ گیا کہ ہم نے اسٹریٹ آف ہارمز کو کھول دیا ہے، اور اس سے جو پہلا جہاز جو ہے پاکستانی جو ہے وہ آئل لے کے کراچی کی طرف، کراچی پورٹ کی طرف وہ نکلا. اس کا مطلب یہ ہے کہ فیلڈ مارشل کا تہران میں پہنچنا، اور اس پہنچنے کے بعد ایک طویل ملاقاتیں، اور ملاقاتوں کے بعد ایران کا ایک اچھا سٹیپ لینا، اور اس کے بعد تھینکس ایران کا ٹویٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے آ جانا، یہ تمام چیزیں تو بتا رہی ہیں کہ ڈیڈ لاک ابھی کہیں بھی برقرار نہیں ہے، اور چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں، اور خوش آئند ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ریزالو ہو رہی ہیں. پاکستان جو ہے وہ اس میں اپنی ثالثی اور اپنی ایز اے گرنٹیئر اس کے درمیان موجود تھا اور موجود رہے گا انشاءاللہ. اب میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسا کہ رومرز جو ہیں وہ یہ ہیں کہ ابھی چند دنوں کے بعد، شاید 2 دن کے بعد، 3 دن کے بعد،
اگلا مذاکرات کا راؤنڈ جو ہے وہ پھر دوبارہ اسلام آباد میں فریقین جو ہیں وہ ٹیبل پہ آئیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو اگلا مذاکرات کا دور اسلام آباد میں ہوگا وہ ایگریمنٹ سائن کا دور ہوگا، ایگریمنٹ سائن کے لیے وہ ہوگا، یا پھر دوبارہ بیٹھ کے ایک دوسرے کے سامنے اپنی کنڈیشن جو ہے وہ رکھی جائیں گی؟ اگر جو اسٹریٹ آف ہارموز کا معاملہ ہے، دیکھیں ایران نے کنڈیشن دونوں طرفہ کنڈیشنز تھی کہ اگر امریکہ لبنان کے معاملے میں کر دیتا ہے سیز فائر، تو دوسری طرف سے ایران جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہارموز کھولے گا۔ لبنان کا معاملہ ہم نے ریزالو ہوتے ہوئے دیکھا، اور ساتھ ہی ساتھ ایران نے اسٹریٹ آف ہارموز کھولا، اور کن چیزوں پہ کھولا؟ ٹول ایران ابھی بھی لے رہا ہے، ایران کی آئی آر جی سی کے ساتھ کوارڈینیشن ابھی بھی کشتیوں کی چل رہی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جو کشتیاں روکی ہوئی تھی ایران نے، کیونکہ ایران نے کہہ دیا تھا کہ یو ایس اور ان کے جو الائز ہیں جن خلیجی ممالک نے سپورٹ کیا اٹیک میں، ان کی کشتیوں کو اور دوسرے ملکوں کی کشتیوں کو نہیں جانے دیں گے، ان کشتیوں کو جانے دیں۔ تو آئی تھنک یہ ایک پازیٹیو اسٹیپ ہے، اور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ جو پری کنڈیشنز کا معاملہ ہے وہ کسی حد تک ریزالو ہو چکا ہے۔ ایسٹس کے جو ریلیز ہے اس کے اوپر بھی بات چل رہی ہے امریکہ سے کہ $20 بلین فی الحال امریکہ ریلیز کرے گا۔ میرے خیال میں جو آئیں گی پارٹیز وہ میرے خیال میں ابھی بھی کوشش کریں گی، آپ بول کے تو یہی آئیں گی کہ آئے سائن کرتے ہیں، لیکن اور آئے ہم فائنل ڈرافٹ بنا لیتے ہیں، ساتھ بیٹھ کے اعلان کر دیتے ہیں، لیکن میرے خیال میں ابھی بھی جو ہے نا وہ امریکہ کوشش کرے گا کہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی اسپیس، کوئی نہ کوئی چیز اس کے اندر نیگوسیشن کے اندر پیدا کی جائے اور معاملات کو چینج کیا جائے۔ یہ میرا اپنا جو ہے وہ نظریہ ہے، اور بالکل پلان تو یہی ہے کہ ایران جائے گا بات کرنے کے لیے۔ کب جائے گا ڈیٹ اناؤنس نہیں کی ابھی تک، انشاءاللہ میرے خیال میں میری فورن آفس سے بات ہو رہی تھی، اسماعیل بقائی صاحب سے بھی میری بات ہوئی، ابھی تو فی الحال وہ نہیں، کل انشاءاللہ پتہ چل سکتا ہے کہ ایران جائے گا تو کس ڈیٹ پہ جائے گا۔ اور مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جب فریقین آ کے بیٹھیں گے تو دوبارہ مذاکرات ہی ہوں گے، اور ہوں، میرے خیال میں اگر چونکہ کچھ چیزیں ڈپلومیٹکلی بیک ڈور لسن، ڈپلومیسی میں بالکل ہینڈل بھی صحیح۔ ہو چکی ہیں، آصم منیر صاحب کے تھرو کچھ چیزیں جو ہے وہ ڈسکس آلریڈی میرے خیال میں ہو چکی ہیں، لیکن ابھی بھی جو ہے وہ کوشش کی جائے گی کہ کسی طریقے سے چینج کیا جائے، کیونکہ ایران کو تو بہرحال باور کرایا ہوا ہے کہ آپ کی جو کنڈیشنز ہیں، جو چیزیں ہیں وہ امریکہ مان رہا ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ دوبارہ آ کے کوئی نہ کوئی کوشش کرے گا۔ جیسے پہلے پرائم منسٹر شہباز شریف نے ٹویٹ کیا تھا کہ لبنان حصہ ہے سیز فائر کا، اور پاکستان کو بتایا گیا تھا کہ بھائی ہم اگری کرتے ہیں 10 پوائنٹ پہ، ہم فریم ورک پہ بات کریں گے، لبنان بھی ایشو ہے، آپ ایران کو بتا دیں، اور ایران نے اسی گارنٹی کے اوپر کہا جی ٹھیک ہے چلیں ہم اس میں آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن بعد میں آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے اس نے یو ٹرن مان لیا ڈونلڈ ٹرمپ نے، تو کچھ بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے ان کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ابھی تو خدشہ اس چیز کا بھی ہے کہ ایک بڑا اٹیک جو ہے وہ لانچ کر سکتے ہیں آگے جا کے بھی، جب ان کا رشیا نے یہ اچھا، وارننگ دی ہے۔ جی 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 بالکل، اچھا۔ تو ایک بڑا خدشہ اس چیز کا بھی ہے۔ تو ساری چیزیں دیکھ کے جی ایران جا رہا ہے، بالکل جائے گا، اور ساری چیزیں دیکھ کے جائے گا، اور انشاءاللہ دیکھیں جیت تو گیا ایران، بس جیت کو صحیح ہے، بے شک۔ امریکہ کیا اپنی ہار کو تسلیم کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ ظاہری طور پہ ایران ظاہر ہے کچھ دے دے گا ان کو کہ جائیں آپ دکھا دیں اپنی عوام کو، اور نیوی بلاکیٹ بڑی ایک اندر کی آپ کو کہانی بتاتا ہوں، نیول بلاکیٹ جو ہوا تھا اس میں بھی ایک سپیکر ہے ان کا بیان میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ عاصم منیر صاحب نے کہا ایران کو کہ بھائی یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ابھی بلاکیٹ لگا رہا ہے، یہ اس نے کہا ہے کہ وہ اپنی عوام کے لیے لگا رہا ہے، یہ آپ لوگ ٹینشن نہ لیں، آپ لوگ کی کشتیوں کو کچھ نہیں ہوگا۔ اور بالکل ایسا ہی ہوا کہ آپ نے دیکھا کہ 9 ملین بیرلز ایران نے بیچے اس بلاکیٹ کے دوران، اور ساری کشتیاں ایران کی جو ٹینکر تھے وہ سکون سے جو ہے وہ جاتے ہوئے تیل بیچ کے آئے۔ تو امریکہ کے اندر اب اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ لڑائی کر سکے، بالکل کوشش ضرور کر سکتا ہے، لیکن پھر دوبارہ ہارے گا، اور پھر دوبارہ کوشش کرے گا، پھر دوبارہ آئے گا، کبھی نہ کبھی اس کو آ کے ایکسپٹنس اور ڈیل جو ایک سرنڈر نامہ ہے وہ اس کو سائن کرنا پڑے گا میرے خیال میں۔ جون، آپ تہران میں بیٹھے ہوئے ہیں اور میں اس ٹائم یو کے میں بیٹھا ہوا ہوں، لیکن آپ اور میں ہم دونوں تعلق پاکستان سے رکھتے ہیں، ہمارے دل پاکستان کے لیے دھڑکتے ہیں۔ آپ اپنے ویژن کے اعتبار سے مجھے بتائیں کہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں، مذاکرات کے اندر کوئی ڈیڈ لاک رہتا ہے، مذاکرات ابھی اور چلتے ہیں، ڈائیلاگ کا سلسلہ، ڈپلومیسی بیک ڈور چلتی رہتی ہے، لیکن آج کے اس دن کے بعد آپ خطے کے اندر پاکستان کو کس انداز سے دیکھ رہے ہیں کہ اب پاکستان کو پوری دنیا کس طرح سے دیکھے گی؟ کہ جیسے کہ میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ جس ملک میں کرکٹ ٹیمیں خوف کی وجہ سے نہیں آتی تھی، وہاں مذاکراتی ٹیمیں سکون کے ساتھ آ رہی ہیں۔ پاکستان جس کا دنیا بھر میں ایک دہشت گردی کا ایک تاثر جو ہے وہ قائم کرنے کی اس کی کوشش کی جا رہی تھی دشمنوں کی طرف سے، کہ پاکستان شاید کسی کے لیے محفوظ پناہ گاہ نہیں ہے، اس تمام ڈائیلاگز کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا خطے کے اندر اب فیوچر کیا ہے؟
ہاں میرے خیال میں تو خطے کے اندر جو ابھی اس کا تو میں بھی کیا بولوں, آپ انڈین میڈیا اگر کھول لیں تو وہیں سے پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کہاں پہنچ چکا ہے. تو میرے خیال میں دشمن دیکھیں, دشمن جب آپ کی اتنی جب وہ کر رہا ہو نا کہ وہ بالکل ان کے منہ لال ہوا ہو بالکل کوئی کامیابی کوئی خبر دینے سے کہ پاکستان میں ایسا ہو رہا ہے, تو وہ دکھاتا ہے کہ پاکستان کہاں پہنچ گیا ہے. میرے خیال میں پاکستان ایک اور آگے میں جو دیکھ رہا ہوں وہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے خیال میں اب جو عرب ممالک ہیں وہ امریکہ سے انفیکٹ اپنے سیکورٹی معاہدوں کو ختم کریں گے. میرے خیال میں کافی حد تک کافی سارے ممالک کریں گے, اور پاکستان کے ساتھ سیکورٹی اگریمنٹ جو ہے وہ ہوں گے, اور ایران اور پاکستان مل کے آئی تھنک اس پوری ریجن کے اندر ایک سیکورٹی امبریلا افیکٹولی کریٹ کر سکتے ہیں. اور آلریڈی دیکھیں پاکستان تو اب جنیوا کہتے تھے نا لوگ کہ سوئٹزرلینڈ ہے, کہ جو پیس میکنگ اور جو مذاکرات کا ایک ہب ہے. پاکستان نے یہ جو سب سے بڑی جنگ ہے دنیا کی جو آج کے ٹائم کی, اور جو سب سے خطرناک فریقین کے بیچ میں جو جنگ ہے, اس کو پیس ٹاکس اپنے کیپٹل سٹی میں کروا کے دکھا دیا ہے کہ یہ جو ہے وہ پاکستان ہے اصل جگہ جہاں پہ معاہدے ہوتے ہیں اور جہاں پہ بات ہوتی ہے. کیونکہ دیکھیں پاکستان کو چوز کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. آپ نے جنیوا کو کینسل آؤٹ کیا, آپ نے عمان کو, دوسرے ممالک کو, ترکی کو, ہر جگہ کو آپ نے کینسل آؤٹ کیا, اور آپ نے پاکستان چوز کیا. تو یہ تو میرے خیال میں آغا صاحب یہ تو فیوچر کے لیے پاکستان کے لیے یہ ہمیشہ ہسٹری کے اندر مجھے تو اس کے اندر لگتا ہے کہ پیس پرائز بھی شاید مل سکتا ہے پاکستان کی لیڈرشپ کو, کہ جس طریقے کا آئی تھنک انہوں نے کام کیا ہے. اور یہ فیوچر کے اندر یہ ہسٹری میں پڑھایا جائے گا کہ پاکستان نے جو قدم کیا ہے وہ ایک اتہاسی سٹیپ ہے. اور پروپیگنڈا تو چلتا رہے گا, وہ تو بعد میں پاکستان کی برائیاں جو کرتے ہیں لوگ وہ تو کرتے رہیں گے, لیکن پوری دنیا جان چکی ہے کہ پاکستان کیا ہے اصل میں. اچھا جون, آخر میں صرف یہ بالکل آخری, آپ کا بہت زیادہ ٹائم لیا اور آپ یقیناً نہیں نہیں مصروف آگا, ہیں, اور آج کا دن کے جو آپ مجھے ایک ایکٹیویٹیز ہیں. گھنٹہ بٹا کے رکھیں گے, میں ایک گھنٹہ اور بیٹھوں گا آپ آپ کے کی ساتھ, میرے محبت لیے جون, اعزاز آپ ہے. کی محبت, آپ کی محبت. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیونکہ یہ آپ میرے چینل پہ آپ کی گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے اور ہمارے چینل کو مذہبی لوگ دیکھتے ہیں, میں چاہتا ہوں, میری ذاتی خواہش ہے کہ میں جون حسین کی زبان سے اپنے سامعین, اپنے چاہنے والوں تک ایک پیغام پہنچاؤں کہ ایک تاثر جو ایرانی کرنسی کو سامنے رکھ کے, ایران کے بارے میں لوگوں نے جو کبھی ایران گئے نہیں, ایران کو پڑھا نہیں, اور ایران کے بارے میں ایک تاثر قائم کیا گیا ہے کہ شاید وہاں پر جس طرح ان کی کرنسی ڈاؤن ہے, وہاں پر انتہائی غربت ہوگی, وہ لوگ پتہ نہیں معاشی طور پر کس بدحالی کا شکار ہوں گے, وہاں پر جس طریقے سے اس سسٹم کو لانچ کیا جا رہا ہے, پتہ نہیں وہاں پر لوگ جو ہیں وہ اس سسٹم سے کتنے تنگ ہوں گے اور کس طریقے سے وہاں پہ لوگ رہ رہے ہوں گے. میں چاہوں گا کہ آپ بتائیں کہ آج کا تہران ہے, جو ابھی کا تہران تھا, جو جنگ سے پہلے کا تہران تھا, جہاں پہ دنیا کا سب سے بڑا شاپنگ مال ہے, جس تہران کے اندر آپ کو ہر طرح کی مذہبی, فکری, نظریاتی آزادی ہے, جہاں پر یہودی نسلیں وہاں پر آباد ہیں, جہاں پر اہل سنت کی مساجد وہاں پر ہیں, جہاں پر شیعہ مختلف نظریات رکھنے والے لوگ بڑی آسانی کے ساتھ وہاں پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں. میں آپ کی زبان سے, تہران میں بیٹھے ہوئے جون حسین کی زبان سے, اپنے سننے والے سامعین اور ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ کل کا تہران کیسا تھا اور آج کے بعد آنے والا تہران کیسا ہوگا. آغا میرے خیال میں تو آپ خود بھی یہاں آئے, آپ نے دیکھا ہوگا ایک بھی ہوم لیس کوئی بے گھر آدمی آپ کو شاید نظر نہیں آیا ہوگا. مجھے تو ابھی تک نظر نہیں آیا, اتنے سالوں سے میں رہ رہا ہوں, مجھے آج تک ایک ہوم لیس بندہ نظر نہیں آیا. ایران کا لٹریسی ریٹ 90% سے زیادہ ہے, اور یہاں پہ حیرت کی بات یہ ہے کہ خواتین کا جو تصور کیا جاتا ہے نا, جیسے طالبان کی بات ہوتی ہے کہ طالبان ہے شاید, خواتین یونیورسٹیوں میں اسٹیم فیلڈ میں زیادہ ہیں مردوں سے. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ خواتین زیادہ یونیورسٹی گریجویٹس ہو رہی ہیں, مرد کم یونیورسٹی گریجویٹس ہو رہے ہیں. اور یہ جو میزائلیں جو ایران پھینکتا ہے اسرائیل کے خلاف یا امریکہ کی بیسس کے اوپر یا جو دوسرے اڈوں کے اوپر, تو وہ میزائلیں بھی خواتین کی اس کے اندر بڑی کنٹریبیوشنز ہیں. اور خواتین باقاعدہ, آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا آغا صاحب, کس طریقے سے نارملی ٹیکسی ڈرائیورز بھی ہوتی ہیں, ڈاکٹرز بھی ہوتی ہیں, آفیسز میں بھی کام کر رہی ہوتی ہیں, بینکرز بھی ہوتی ہیں. اور ظاہر سی بات ہے ایک ماحول اس طریقے کا ہے کہ سیفٹی کی نظر میں ایران کہیں بھی کمپیئر نہیں کر سکتے. رات کے 11-12 بجے لوگ پارکوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, پارک میں بیٹھ کے جو ہے وہ فروٹس کھا رہے ہوتے ہیں, اور لوگ تصور کرتے ہیں کہ شاید انفراسٹرکچر خراب ہے. تو آپ نے خود میٹرو اسٹیشن بھی دیکھی ہوں گی کہ 6 فلور نیچے میٹرو کی جو ہے وہ لائنیں بنی ہوئی ہیں, اور 7 لائنز ہیں, 7 لائنز ہیں میٹرو کی یہاں پہ, اور میٹرو اسٹیشن پورے شہر کے اندر. اور سیکورٹی جو پکچر کھینچنے والے, جو فائن دینے والے کیمرے ہوتے ہیں, وہ گاؤں میں لگے ہوئے ہیں. روڈیں تو ایسی پکی ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ کبھی وہ ان کو 1 سیکنڈ کے لیے بھی دھلائی ان کی روکی نہیں گئی.
وہ ہمیشہ صاف بھی رہتی ہیں اور کھڈے وڈے آپ کو کوئی نظر نہیں آتے ایران کے اندر. اور ساتھ ہی ساتھ جو کل کا تہران تھا وہ آج بھی جنگ کے دوران بھی آغا صاحب میں بالکل یقین کریں 3 دن پہلے میں گیا باہر کہ کسی طریقے سے ڈیمیج کی تصویریں اور بلڈنگ میں دیکھ کے آیا کہ کہیں مجھے مل جائے کہ میں نے ایک ویڈیو بنائی اور ایک بلڈنگ مجھے نظر آئی اس پہ میں نے ویڈیو بنا لی. باقی میں جگہ جگہ جہاں حملے ہوئے تھے وہاں گیا. ہلال احمر فار ایگزامپل میں گیا, بالکل جو جگہ ٹوٹی ہوئی تھی, میں نے انتظامیہ سے بات کی, انہوں نے کہا بھائی کب آ گئے ہو تم, 10 دن بعد ہی, حملے کے 10 دن بعد ہی سب کچھ ریپیئر ہو چکا ہے بھائی اندر سے, بالکل جو ڈیمیج ہے, جو چیزیں ہیں وہ بالکل وہ ریپیئر ہو رہی ہیں. پلوں کو جو توڑا گیا تھا وہ پل, حیرت انگیز بات ہے کہ پل, ابھی آپ کرچ کے پل کی میں آپ کے ساتھ پکچر شیئر کرتا ہوں, آلموسٹ ریڈی ہو چکا ہے وہ پل جس کو 2 دفعہ اسٹرائک کیا. ریلوے لائنز کے اوپر جو ہٹ کیا گیا وہ ساری چیزیں آپریشنل ہو گئی ہیں. 6 بریجز جن کو ہٹ کیا تھا وہ دوبارہ بن چکے ہیں, اور جو بلڈنگیں پوری طریقے سے تباہ ہو گئی تھی وہاں پہ اگر آپ جا کے دیکھیں تو خالی پلاٹ نظر آتا ہے, ایسا لگتا ہے کہ کبھی یہاں پہ میزائل پڑی نہیں. اور تومان کی ریال کی جو بات ہے, بالکل یہاں پہ کرنسی ڈاؤن ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ مہنگائی نہیں ہے, اشیاء جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ کتنی سستی ہیں, بجلی کتنی سستی ہے, پانی جو ہے وہ ہم نلکوں سے نکال کے پیتے ہیں. یہاں پہ بجلی کا ابھی پوری جنگ کے دوران آپ نے مجھے شاید ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کبھی بجلی گئی ہو, میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں. یہاں پہ جب پاور پلانٹ تک پہ ہٹ کیا گیا تو 1 گھنٹے کے لیے بجلی گئی اور 1 گھنٹے بعد بجلی دوبارہ ریسٹور ہو گئی. آپ یہ سوچیں کہ یہاں پہ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ کتنی ہے. 70,000 میگا واٹ ایران بجلی بناتا ہے اور 400 سے زیادہ پاور اسٹیشن ہیں ایران کے اندر. ایران کی انفراسٹرکچر کا تو کوئی کمپیریزن میرے خیال میں نہیں ہے. جو بلڈنگز اور اسکائی اسکیپرز یہاں پہ نظر آتے ہیں وہ اور ہر شہر کے اندر اگر آپ جائیں تو کوئی آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ کسی شہر کے اندر جو ہے وہ کم ہے یا زیادہ ہے, بالکل ایک طریقے کا یہاں پہ نظام ہے. اور مذہبی فکریں بھی اگر آپ دیکھیں, یہودی بھی بالکل یہاں پہ ہیں, مساجد سنی اور شیعہ میں کوئی ڈسٹنگوشنگ ہے ہی نہیں. جن علاقوں کے اندر قانون ایک ہے, سب جو ہے وہ مسجد سنی ناموں پہ بھی ہیں, شیعہ ناموں پہ بھی ہیں, اور ہر علاقے کے اندر یہ ہے کہ آپ اگر سنی علاقے میں ہیں جہاں پہ سنی زیادہ ہیں تو وہاں پیش امام سنی ہوگا, جہاں اگر آپ شیعہ علاقے میں ہیں تو وہاں پہ پیش امام شیعہ ہوگا. اور الگ مسجدیں بھی بنی ہوئی ہیں, سنی اہل سنت کی الگ مسجدیں بھی ہیں جو بنائی ہوئی ہیں. تو اتنا سارا پروپیگنڈا جو ایران کے خلاف کیا یہاں پہ, تو خیر ابھی چلتا رہے گا. وہ کچھ لوگ ابھی بھی میں نے دیکھا ہے کہتے ہیں کہ ایران اور امریکہ جو ہے وہ دوست ہیں, ایک ساتھ ہیں. بہرحال اب اس کا تو کچھ نہیں کر سکتے. اور کچھ لوگ شاید اپنی بغض میں جو ہے وہ چیزیں, یا شاید بغض نہیں تو شاید ان کو غلط گائیڈ کیا گیا, غلط بتایا گیا, وہ خود آ کے اگر دیکھیں گے تو چیزیں ان کو نظر آئیں گی کہ کتنا ڈفرینٹ ہے وہ ایران جو لوگوں کے ذہنوں میں ہے, اور کتنا ڈفرینٹ ہے وہ ایران جو اس وقت, جس کے اندر میں اس وقت رہ رہا ہوں. پورے گھر کے اندر اے سی چل رہا ہے, لیکن یہاں پہ بجلی کا بل 4,000 روپے 5,000 روپے آتا ہے, کچن تک میں اے سی چل رہا ہے, پورا سینٹرلائز اے سی ہے. پیٹرول جو ہے وہ 8 روپے لیٹر ہے ایرانی کے لیے اور 15 روپے لیٹر ہے خارجی کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے ایران کا کسی بھی ملک کے ساتھ. اور بالکل پروپیگنڈا جو ہے وہ تو جاری رہے گا, لیکن لوگوں کو آگے دیکھنا ہوگا کہ ایران کس طریقے کا ہے. انشاءاللہ جان, بہت شکریہ, بہت نوازش, آپ نے ٹائم دیا, آپ نے وقت نکالا آپ کا شکریہ. اور ہمارے چینل پر تشریف لائے. یقیناً ہم آنے والے دنوں میں تہران کو اسی طریقے سے دوبارہ آباد دیکھیں گے, اور ہم دیکھیں گے کہ تہران جو ہے وہ دنیا کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ, ایک محفوظ سیاحت کا مرکز بنے گا. اور اسی طریقے سے ہم اس ایران کو دوبارہ آباد دیکھنا چاہتے ہیں. یقیناً والی خراسان شہنشاہ سرکار حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام اور سرکار شہزادی فاطمہ بنت موسی کاظم سلام اللہ علیہ کا یہ کرم جو ہے وہ ایران کے اوپر جاری اور مسلسل رہے گا. ایران نے اپنی تہذیب کو جس طریقے سے محفوظ رکھا ہوا ہے, یہ تہذیب اسی طریقے سے محفوظ رہے گی. میں اپنے دیکھنے والے سامعین اور ناظرین کی بارگاہ میں یہ گزارش کروں گا جو پاکستان کے اندر بالخصوص موجود ہیں, آپ کے سیاسی وابستگیاں ہو سکتی ہیں, آپ کے سیاسی تعلقات ہو سکتے ہیں, آپ کی سیاسی محبتیں ہو سکتی ہیں, اس کو ہر صورت میں آپ قائم رکھیں. لیکن جب آپ کی ایک اجتماعیت کی بات ہو, جہاں ملک کی عزت کی بات ہو, جہاں ملک کے وقار کی بات ہو, تو وہاں سیاسی تعصب کو, مذہبی تعصب کو جو ہے وہ بالائے طاق رکھ دیا جائے, اور وہاں پر پھر صرف اجتماعیت پہ بات ہو, وہاں پر قوم کی وقار پہ بات ہو, قوم کی عزت پہ بات ہو, وطن کی عزت پہ بات ہو. یقیناً جب پاکستان کے فیلڈ مارشل جنرل آصف منیر نے شیعہ علماء کے عمائدین کے ایک وفد کو بلوایا تھا, تو اس وقت بھی میں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا جس میں کچھ دوستوں نے
کچھ میرے چاہنے والے بھی اس بات پہ ناراض ہوئے کہ شاید آپ کسی کی سائیڈ لے رہے ہیں، شاید آپ کوئی ہمدردی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ ہمارا کربلا سے ایک ہی پیغام ہے کہ ہمیں حق کہنے کی ہی جرت کربلا نے ہمیں سکھائی ہے۔ ہم دار پہ بھی ہوں تو ہم حق بولتے ہیں، ہم سولی پہ ہوں ہم حق بولتے ہیں، ہم دارالامارہ کی چھت پہ بھی ہوں تو میرے مکتب کی یہ شناخت اور پہچان ہے کہ وہاں حق ہی بولا جاتا ہے۔ تو میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ قطعاً کسی کی ہمدردی حاصل کرنے کے بغیر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ پاکستان کے ایک اہم منصب پر بیٹھی ہوئی شخصیت جو ہے وہ پاکستان کی ایک غیور آبادی کے لیے ایسے الفاظ کا انتخاب کرے، اور پھر دیکھا یا جن کے بارے میں یہ تاثر قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ انہوں نے کہا ہے کہ ایران چلے جائیں، تو وہ خود ہی ایران چلے گئے اور پھر بالکل جنگ کے دور کے اندر گئے اور پاکستان کے عزت اور وقار کو منوایا۔ وہ لوگ جو اپنے شہریوں کو پاکستان آنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، آج ان کے حکمران پاکستان اسلام آباد کی سڑکوں پر اپنے آپ کو محفوظ تصور کر رہے ہیں۔ پاکستان اس وقت خطے کے اندر ایک ایسی عالمی طاقت بن کے ابھرا ہے، ایک ایسا ثالث اور ایسا ضامن بن کے ابھرا ہے کہ وہ اقوام عالم کے فیصلے جو ہیں وہ اسلام آباد کے ٹیبلز پر ہو رہے ہیں۔ یقیناً یہ میرے ملک کے لیے عزت کا لمحہ ہے، یہ میرے ملک کے لیے وقار کا لمحہ ہے، اور اس سے بڑھ کر ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ کون سا حکمران ہمارا شکریہ ادا کر رہا ہے اور کون سا ملک ہم سے ناراض ہو رہا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جنگ کے ان دنوں میں امن کی شمع کو روشن کرنے والے کے لیے اللہ اور دین اور اہل بیت علیہم السلام کا کیا فرمان ہے، خدا کیا چاہتا ہے۔ خدا نے یقیناً یہ قانون جو ہے وہ اسلام کے اندر رائج کر دیا ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ غزہ کے اندر مسلمان، لبنان کے اندر، فلسطین، عراق، ایران، شام، ان تمام جگہوں پہ بالخصوص مسلمان ہی ظلم کا شکار ہو رہے تھے، اور خدا نے دنیا کے ایک ایٹمی ملک جس کا نام پاکستان ہے اس کے سر پر یہ صحرا سجایا کہ وہ مظلومین کا سہارا بن کے اٹھ کے کھڑا ہوا، اور اس نے ہر ایک کو مذاکرات کی ٹیبل پہ بٹھا کے حقوق منوانے پر مجبور کیا۔ یقیناً یہ میرے ملک کے لیے ایک بہت عزت کا لمحہ ہے۔ خدا میرے ملک کے اس وقار کو، اس عزت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلامت رکھے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔